الرحیم الحمد للہ العلی العظیم اللہم صل علی فاطمۃ و امہا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا والعن علی ظالمیہا وقاتلیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون صلوات کی نعرہ تکبیر ایسے نہیں، مل کے بآواز بلند جواب دیں۔ اب سردی اتنی بھی نہیں ہے، دھوپ نکل رہی ہے، ہاں اب رات کو اللہ جانے کیسا موسم ہوگا، فی الحال تو ٹھیک ہے نا، ہاں مل کے بآواز بلند جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان ذات مصطفیٰ، موالیان ولی انما اور عزاداران مظلوم کربلا، ختمی مرتبت صاحب صفات حمیدہ بی بی آمنہ کے نور دیدہ اور اللہ کے برگزیدہ نبی کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ وعلی آلی، جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج کے دن پیدا کیا۔ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے والا، صلوات پڑھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج کے دن پیدا ہوا ہو۔ نہایت پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، جو بچہ آج کے دن پیدا ہو اسے عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہا جاتا ہے نا، یہ معصوم بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ، تازہ بچہ، آج کے دن پیدا ہونے والا بچہ، عرف عام میں اصطلاحاً نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم بچہ ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جن پر صلوات پڑھنے سے صلوات پڑھنے والا گناہوں سے اس قدر پاک ہو جائے کہ اسے معصوم کہا جائے، تو جن پر صلوات ہے اللہ جانے وہ کتنے صاحب عظمت معصوم ہوں۔ تو اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے واسطے مل کے بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے حضرات کی؟ مولا پانی آنے مجالس کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے، اور آپ میں سے جو یہاں مجلس کی نیت سے آیا ہے، سامعین حاضرین کی
مولا تمام شرعی حاجات پوری فرمائے، جو مریض و تنگ دست ہے مولا ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے، جو مریض ہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ مولا ہمیں اپنے قائم آل محمد کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ سورہ آل عمران سے مرشد ایک آیت کو عنوان مجلس قرار دیا ہے میں نے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم سبیل اللہ پر قتل کر دیے جاؤ، قتل ہو جاؤ، او متم، یا تمہیں سبیل اللہ پر موت آ جائے بستر پر، دونوں صورتوں میں فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت بہتر ہے مرنے والے کے لیے اس چیز سے جو وہ اس دنیا میں جمع کرتا رہا۔ بڑی نوازش، بہت مہربانی۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ مجھے جلدی نہیں، میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ لَإِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں، او متم، یا تمہیں سبیل اللہ پہ موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، جو شے مرنے والا اس دنیا میں جمع کرتا رہا اس سے۔ اللہ کی مغفرت بھی اس سے بہتر ہے، اللہ کی رحمت بھی اس سے بہتر ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ کیا فرمایا؟ لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آؤ اس مجلس اعزاز میں دیکھیں کہ وہ سبیل اللہ کیا ہے۔ مل کے سبیل اللہ ہے کیا؟ حضرت جابر جوفی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور بھی صحابہ تشریف فرما تھے۔ میں نے یہی آیت تلاوت کی سورہ آل عمران سے، لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جابر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ آیت تلاوت کی، مولا نے اپنا وجہ اللہ چہرہ میری طرف کیا، اللہ اکبر، اور اپنی لسان اللہ زبان کو حرکت دی، اور مجھ سے پوچھا یا جابر اتدری ما سبیل اللہ، آیت تو تو نے پڑھی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ اس آیت میں سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جابر کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا لا ادری حتی ان اسمع من کا، مولا جب تک آپ نہ بتائیں مجھے کیا خبر کہ سبیل اللہ کیا ہے۔ توجہ عالیان قصبہ، میرے مولا نے فرمایا جابر سبیل اللہ فی کتاب اللہ ولایت علی ابن ابی طالب، فرمایا قرآن میں جہاں جہاں بھی سبیل اللہ کا ذکر ہے اس سے مراد علی کی ولایت ہے۔ اللہ سبیل اللہ کون ہے؟ علی کی ولایت۔ کس نے کہا؟ میرے باقر العلوم مولا، کہ سبیل اللہ علی ہے، سبیل اللہ علی کی اور آگے میرے مولا نے فرمایا جا جابر
من قتل علی ولایت علی ابن ابی طالب قتل فی سبیل اللہ ومن مات علی ولایتہ مات فی سبیل اللہ. فرمایا چونکہ علی کی ولایت کا نام ہے قرآن میں سبیل الہی، سبیل اللہ، اب جو بندہ علی کی ولایت پہ قتل ہو جائے وہ علی کی ولایت پہ نہیں، سبیل اللہ پہ قتل ہوگا. وَمَن مَاتَ عَلَى وِلَایَتِهِ مَاتَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، اور جو بندہ علی کی ولایت پہ مر جائے وہ علی کی ولایت پہ نہیں، سبیل اللہ پہ مرا. کیوں؟ اس لیے کہ سبیل اللہ نام ہے علی کی ولایت کا. اچھا محترم، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب بھی کسی مومن کو کسی اپنے بڑے بزرگ سے، بھائی سے، محترم سے کام پڑتا ہے تو کہہ دیتے ہیں نا بھائی فی سبیل اللہ میرا یہ کام کر دو. کہا جاتا ہے نا فی سبیل اللہ میرا یہ کام کر دو. اصل میں ایک علی والا دوسرے علی والے سے علی کی ولایت کو وسیلہ بنا کے اپنا کام کروا رہا. بڑی نوازش، بہت مہربانی. لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ علی کی ولایت ہے. اب آؤ ترجمہ کر لیتے ہیں. لَإِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، او مُتْتُمْ. لَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ، اگر تم سبیل اللہ پر. اب تو ترجمہ کرنے کا حق ہے نا مجھے، ترجمہ کرنے کا تفسیری ترجمہ ایسے ہی ہوگا نا کہ اگر اے قرآن کی قرات کرنے والوں، اگر تم میں سے کوئی علی کی ولایت پہ قتل ہو جائے یا وہ علی کی ولایت پہ اپنے گھر میں بستر پہ ہی فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت بہتر ہے اس چیز سے جو مرنے والا یہاں جمع کر کے گیا. اللہ. اچھا الحمدللہ سارے حلالی موالی تشریف فرما ہے. مرنے والے کے لیے جو بھی اس دنیا میں مر جائے اس کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں. جی فلاں بندہ مرحوم مغفور ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جو بندہ مر جائے اس کے لیے یہ دو لفظ ضرور بولے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ مرحوم ہو مغفور. بولے مرحوم ہو مغفور بولے جاتے ہیں نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. مرحوم اور مغفور یہ دونوں لفظ قرآن کی اسی آیت سے نکلے ہیں. ہاں اس میں ہے نا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت دونوں بہتر ہیں علی کی ولایت پہ مرنے والے کے لیے اس شے سے جو وہ جمع کرتا رہا. اس میں لفظ مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے. مغفرت سے نکلا مغفور، رحمت سے بنا مرحوم، رحمت سے بنا. چلے میں مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. مرحوم مغفور. مثلا ایک لفظ ہے ظالم، ظلم کرنے والا. مظلوم، جس پر ظلم ہو چکا ہو. اسی طرح لفظ ہے قاتل، قتل کرنے والا. مقتول، جسے قتل کر دیا گیا ہو. اسی طرح لفظ ہے راحم، توجہ، رحم کرنے والا. مرحوم، جس پہ رحم ہو چکا ہو، جس پہ رحم ہو چکا ہو. اسی طرح لفظ ہے غافر، بخشنے والا. مغفور، جسے بخش دیا گیا ہو، جسے بخش دیا گیا ہو.
جس پر رحم ہو چکا ہو وہ ہے مرحوم، جسے بخش دیا گیا ہو وہ ہے مغفور۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو علی کی ولایت پہ مرے۔ اب تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ ہر مرنے والا مرحوم نہیں ہوتا، ہر مرنے والا مغفور نہیں ہوتا۔ مرحوم اور مغفور صرف وہی مرنے والا ہوتا ہے جو علی کی ولایت پہ مرے۔ ہر مرنے والے کا حق نہیں کہ اسے مرحوم کہا جائے، مغفور کہا جائے، نہیں، بلکہ جو بندہ علی کی ولایت پہ مرے اس کا حق ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ مرحوم بھی ہے، یہ مغفور بھی ہے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہونے چلا ہے کہ مغفور کہتے ہیں جس کو بخش دیا گیا ہو، مرحوم کہتے ہیں جس پہ رحمت ہو چکی ہو۔ اور اللہ کہتا ہے جو بندہ علی کی ولایت پہ مر جائے وہ مرحوم ہے، وہ مغفور ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا بلکہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ مل کے زندہ نعرہ، بیدار نعرہ۔ بڑی نماز ہے، بہت مہربانی۔ علی کی ولایت پہ مرنے والا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا، قیامت کے دن اس پہ رحم نہیں ہوگا بلکہ وہ رحم کیا ہوا مرتا ہے، بخشا ہوا مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو وجہ ہے برادران اہل سنت، ہمارے بزرگ بھائی، بڑے بھائی، ان کے ایک عالم گزرے ہیں علامہ زمخشری، بہت بڑے مفسر قرآن۔ انہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں سورہ شورا کی آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب اس کی تفسیر لکھی تو اس میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نقل کی، حوالہ دے چکا ہوں۔ سورہ شورا کی آیت مودت کے ذیل میں برادران اہل سنت کی کتاب علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد فتح اللہ فی قبرہ بابان من الجنت۔ اللہ فرمایا میرے رسول نے جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، وہ شہید مرتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے ماتا تائبہ، توبہ کرتے ہوئے مرتا ہے، توبہ کرتے ہوئے مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، وہ مرحوم مرتا ہے۔ ماتا مغفورا، بخشا ہوا مرتا ہے، بخشا ہوا مرتا ہے۔ اور آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، توجہ، مات مستکمل الایمان، جو بندہ آل محمد کی ولایت پہ مرے وہ کامل الایمان ہو کے مرتا ہے، کامل الایمان ہو۔ بابا کیوں نہ کامل الایمان ہو کے مرے؟ کل ایمان کی ولایت پہ جو مرا، کل ایمان کی ولایت پہ مرا، اس لیے کامل الایمان ہو کے مرا۔ اور آگے میرے مولا فرماتے ہیں رسالت مآب مولا من مات علی حب آل محمد، جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی طرف سے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، خبردار آگاہ رہو، جو بندہ آل محمد کی، گھبرا تو نہیں رہا، جو بندہ آل محمد کی ولایت پہ مر جائے اللہ کیا کرتا ہے؟ اجر بڑا عجیب اجر ہے۔ فرمایا
جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمت، فرمایا جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مر جائے اللہ اس مرنے والے کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ قبروں پہ جانا بدعت ہے، قبروں پہ جانا کفر ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، زیارت کے لیے قبروں کا سفر کرنا شرک ہے۔ آؤ حوالہ دے چکا ہوں، اپنی کتاب کا نہیں، میری تو کتابوں میں یہ روایت ہے ہی، برادران اہل سنت کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ رسالت میں آپ نے فرمایا جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اچھا مزار پتہ کسے کہتے ہیں؟ بلکہ اگر اس کا میں عام سرائکی میں ترجمہ کروں تو میرے خیال میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کروں؟ توجہ ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی بندہ کربلا جائے، نجف جائے اور کوئی بندہ پوچھے یار وہ فلاں مومن نظر نہیں آ رہا کہاں گیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہاں گیا ہے؟ زواری پہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کہاں گیا ہے؟ بس یہی مطلب ہے مزار کا۔ جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مر جائے میرے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی قبر پہ سواری کرنے آتے ہیں۔ بدعت نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں۔ اگر یہ زوردار نعرہ ہے تو ایک ڈھیلا ڈھیلا نعرہ اور لگا دیں۔ میں نے کہا تھا ڈھیلا ڈھیلا، اب اتنا زور سے لگا، اب ذرا ایک زوردار نعرہ لگا، نعرہ حیدری اللہ۔ اور یہ اجر میرے رسول نے بخشا۔ بلکہ اگر آپ ساتھ دیں ذرا قرآن سے نہ اجر پوچھیں، جو بندہ سبیل اللہ پہ قتل ہو جائے آل محمد کی ولایت پہ، اہل بیت کی ولایت پہ، اللہ اسے کیا اجر دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ سبیل اللہ علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، توجہ ہے نا؟ آؤ میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، خبردار جو علی کی ولایت پہ قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ کس کا اجر ہے؟ ولایت کا، کہ جو بندہ آل محمد کی ولایت پہ مر جائے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ سے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اسی لیے تو ہم اپنے ہر مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر اپنے مولا کے فرمان کی روشنی میں اس کا کندھا جھنجھوڑ کے اسے تلقین کرتے ہیں، اسما افہم، اسما افہم، اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، سنتا اور سمجھتا وہی ہے جو زندہ ہو۔ سنتا اور سمجھتا وہی ہے جو زندہ ہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ کس کی زندگی کا؟ جو ولایت پہ مرا، یہ ہے موالی۔ توجہ، اللہ اکبر، جو ولایت پہ مرا یہ اس کا اجر ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی ہمیں زندگی کا شعور نہیں ہے، یہ ولایت پہ مرا، یہ ہے موالی۔ جب موالی کی زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم مولا کو کیسے سمجھ سکتے؟
جس کی ولایت پہ مرا. اللہ اکبر. مولا سمجھ میں نہیں آتے، خصوصاً علی ابن ابی طالب. اب دیکھیں نا میرے مولا خطیب منبر سلونی، جو سمجھ نہ آئے نا، جو شعور میں نہ آئے، جو ادراک میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں راز. ہے نا راز؟ راز ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے. بولے ایسے ہے نا، اگر میرا راز ہو شاہ جی کو میں بتا دوں، اب وہ راز راز رہے گا؟ نہیں رہے گا. راز وہ ہوتا ہے جو چھپا رہے، جو افشا ہو جائے، عیاں ہو جائے، کھل جائے، اس کا پتہ چل جائے تو پھر راز راز نہیں رہتا. جب میرا راز اگر کھل جائے تو نہیں رہتا. علی ابن ابی طالب کا اپنا فرمان ہے کہ نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاۃ للبشریہ. زمین پہ بیٹھ کے فرشی مخلوق بیٹھ کے عرش اعظم کی مخلوق کو اپنی ناقص میزان عقل میں تولنے والے جاہلوں، علی فرماتے ہیں نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاۃ للبشریہ. ہمیں بشر نہ سمجھنا، ہم بشری اجسام میں رکھے ہوئے اللہ کے راز. ہم بشری اجسام میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں. تو علی راز ہے. علی کیسے سمجھ میں آئے؟ مولا کیسے سمجھ میں آئے؟ یقیناً آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک ہے حدیث معرفت. علی اللہ کا راز ہے. اللہ تو اللہ ہے، محمد اللہ کا راز ہے. توجہ، یہ سارے کے سارے راز ہیں. اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا تھا یا علی معرف اللہ، توجہ، الا انا و انت. اے علی تجھے کسی نے نہیں سمجھا، کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا اللہ. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے ہو سکتا ہے ترتیب میں کیسے بیان کر گیا. اے علی ما عرفک، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا. معرف اللہ، کسی نے نہیں پہچانا. الا انا و انت، سوائے میرے اور تیرے. دوسرے نمبر پہ آگے فرمایا وما عرفنی، اور اے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا. الا اللہ و انت، سوائے اللہ کے یہ تجھ علی. اور پھر آگے فرمایا وما عرفک یا علی الا اللہ و انا، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا مجھ محمد کے. سوائے اللہ کے یا مجھ محمد کے. اچھا یہ کتنی شخصیتیں ہیں؟ بسم اللہ. کتنی شخصیتیں ہیں یہ؟ 3 جنہیں کسی نے نہیں پہچانا. ایک اللہ، ایک میرے رسول، ایک علی. یا پلٹ کے میں لفظ بدل دوں، ایک جلی، ایک نبی، ایک علی. اللہ. جلی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے 2 کے. اچھا 3 شخصیتیں ہیں نا، ایک اللہ، ایک رسول، ایک علی. اللہ سب سے بڑی ذات، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے وہ، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس سے کم تر ذات ہے میرے نبی کی. بولے یہ جو پچھلے بیٹھے ہیں، توجہ ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور تھوڑا تھوڑا ہاتھ کھڑا کرتے رہیں، پتہ چلے کہ آپ سن رہے. توجہ ہے نا؟ اللہ سے پھر محمد، محمد سے پھر علی. سب سے بڑی ذات اللہ کی. توجہ چاہتا ہوں، سب سے بڑی ذات اللہ کی. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے 2 کے. دونوں شخصیتیں اللہ سے چھوٹی. اللہ کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے 2 کے. دونوں شخصیتیں اللہ سے
بولتے ہیں کمتر، چھوٹی. محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو کے. دونوں شخصیتوں میں ایک شخصیت اللہ سے بڑی، ایک شخصیت اللہ سے، نبی سے چھوٹی، اور تیسری شخصیت ہے علی ابن ابی طالب. علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو کے، لیکن فرق بڑا ہے، دونوں شخصیتیں علی سے بڑی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو کے، دونوں شخصیتیں علی سے بڑی. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اپنے سے کم تر کی سمجھ میں آ سکتا ہے، نبی اپنے سے کم تر کی سمجھ میں آ سکتا ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو یا اللہ کو سمجھ آئے یا مصطفیٰ کو سمجھ آئے. مل کے بیدار نعرہ، زندہ نعرہ، باجماعت نعرہ. اللہ اللہ، یہی تو وجہ ہے علی فرماتے میں اللہ کا راز ہوں. راز کیسے سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ تو پھر مولا ہے. قرآن کہتا ہے تمہیں موالی کی زندگی کا شعور نہیں. موالی کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ اجر کس کا ہے؟ ولایت کا. اگر آپ کی توجہ ہو ایک آیت اور پڑھوں. سبیل اللہ علی کی ولایت. سبیل اللہ کیا ہے؟ علی کی ولایت. اللہ فرما رہا ہے سورہ فرقان میں قیامت کے دن کا. شاہ جی ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ نے کہ ایک شخص ہوگا قیامت کے دن، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، حسرت کرے گا. کیا کہے گا؟ بڑی نماز ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات. فرمایا یوم، قیامت کے دن، سورہ فرقان کی آیت، یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم، میں نے آیت پڑھی ہے، یوم یعز الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، کاٹ کاٹ کر کہے گا کیا؟ یا لیتنی اتخذت. اگر آپ کے ذہنوں میں ولایت علی والی سبیل موجود ہے تو مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کے حسرت کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا. اللہ یوم یعز الظالم علی یدیہ. اور ہو سکتا ہے چلے یہ آیت کی تفسیر ہو تو گئی ہے، لیکن میں خود اسی آیت کی تفسیر بھی خود اپنے باقر علوم مولا کی زبانی سنانے لگا ہوں. میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ قیامت کے دن ظالم جو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، حسرت کرے گا، یہ حسرت آخر ہوگی کیا؟ فرمایا قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کے حسرت کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول علیا ولیا، کاش میں دنیا میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی پڑھ لیتا. اتنا ڈھیلا ڈھیلا اتنا ڈھیلا بلند آواز سے علی حق. جو ہے نا بدلا. فرمایا قیامت کے دن ظالم حسرت کرے گا، کیا کہے گا؟ کاش میں محمد کے ساتھ ساتھ. اچھا بڑے زیرک لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور علی والا ویسے بھی جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ معصوم کا اپنا فرمان ہے العالم من عرفنا، عالم ہوتا ہی وہی ہے جسے ہماری معرفت. ٹھیک ہے نا؟ تمام موالد شریف فرما ہے
مجھے مسئلہ سمجھائیں. آیت ہے قرآن کی کہ قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے، کاٹ کر حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو یعنی علی ولی اللہ پڑھ کے. یہ جو قیامت کے دن حسرت کر رہا ہے، بلکہ آئیں پہلے تو اللہ سے سوال کر لیں، پروردگارا یہ قیامت کے دن جو آ کے حسرت کر رہا ہے، جو بندہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو وہ سب سے پہلے کس کی توحید کا قائل بنتا ہے؟ بنتا ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. کوئی بندہ آپ ایسا دکھا سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اور لا الہ الا اللہ نہ کہتا ہو؟ بولے ہے کوئی بندہ؟ نہیں. اس کا مطلب ہے عقل کا مفتی بھی فتویٰ دے رہا ہے کہ جو بندہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا قائل ہے. اب آؤ اللہ سے سوال کریں، پروردگارا یہ قیامت کے دن ایک بندہ آیا ہے، حسرت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو مان کے آتا. پروردگارا تیرے حبیب کی رسالت کا قائل ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے اور اس سے پہلے تیری وحدانیت کا بھی قائل ہے. پروردگارا پھر بھی تو کہہ رہا ہے یوم یعض الظالم کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا. تیری توحید کا بھی قائل، تیرے محمد کی رسالت کا بھی قائل، پھر بھی ظالم. عجب نہیں کہ یہی جواب آئے کہ محسن اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ظالم ہے. اس کا مطلب ہے ظالم وہ نہیں ہوتا جسے میں ظالم کہوں، ظالم وہ نہیں ہوتا جسے حسنین شادی ظالم کہے، ظالم وہ نہیں ہوتا جسے آپ اپنی مرضی سے ظالم کہہ دیں، بلکہ قرآن کی روشنی میں سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے. بے شک اللہ نے تو فیصلہ کر دیا. دیکھیں نا، اب اس کا فیصلہ قیامت کے دن خود یہی ظالم کر رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. توجہ چاہتا ہوں، توجہ. اطاعتیں کتنی ہوئی؟ 3. ولی کتنے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک ولی اللہ، ایک اس کا رسول، ایک حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی. اللہ اکبر. ایک ولی اللہ، ایک اس کا رسول، ایک علی. ولایتیں 3، اطاعتیں 3. یہ جو قیامت کے دن ظالم کہلوا رہا ہے یہ اللہ کا مطیع تھا، اطیع اللہ کا قائل تھا، اطیع الرسول کو مان رہا تھا، لیکن تیسری ولایت کا قائل نہیں تھا. فیصلہ ہو رہا ہے قیامت کے دن. ولایتیں 3 ہیں، اطاعتیں. بابا علی کی ولایت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا جا کے کہہ دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. توجہ. اے جبریل جا کے کہہ دے اے میرے حبیب، اے رسول، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ تک پہنچا ہے علی کی ولایت کے متعلق اس کی تبلیغ کر دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا
اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتا، تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خود محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا علی لو لم ابلغ ولایتک لحبط عملی، اگر میں تیری ولایت کا اعلان نہ کروں اللہ سارے میرے اعمال حبط کر لیتا۔ جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر ہمارے رسول کے اعمال عقارت جاتے ہیں تو علی کی ولایت کے بغیر ہمارے اعمال کیسے قبول؟ علی کی ولایت کو اہم سمجھو، اتنی اہم ہے علی کی ولایت۔ علی خود فرماتے ہیں میری ولایت میری نہیں، توجہ، ہاں علی خود فرماتے ہیں میری ولایت میری نہیں، ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کہاتین، فرمایا میری ولایت اللہ کی ولایت کے ساتھ یوں ملی ہوئی ہے۔ اللہ، میری ولایت اللہ کی ولایت۔ یا اسبق بن نبات میرے مولا کے صحابی ہیں، میرے مولا نے فرمایا یا اسبق من شک فی ولایتی فقد شک فی ایمانہ، توجہ، فرمایا اے اسبق بن نباتا خبردار جس نے میری ولایت میں شک کیا اس نے میری ولایت میں نہیں اپنے ایمان پہ شک کیا، اس نے اپنے ایمان میں شک کیا۔ اور آگے فرمایا ولایتی متصلۃ بولایت اللہ کہاتین، میری ولایت اللہ کی ولایت سے ساتھ یوں ملی ہوئی۔ لفظ ہے کتاب میں، احتجاج طبرسی پڑھ کے دیکھیں۔ علی ابن ابی طالب مولا نے اپنے ید اللہ ہاتھ کی یہ والی انگلی ادھر سے اٹھائے، اس ید اللہ ہاتھ کی یہ والی انگلی ادھر سے اٹھائے، دونوں کو ملایا، دونوں کو ملا کے کہا کہ میری ولایت اللہ کی ولایت کے ساتھ یوں متصل ہے۔ مرشد اگر علی چاہتے یہ ہاتھ بھی ید اللہ ہی تھا، یہ ہاتھ بھی ید اللہ ہی تھا، ایک ہی ہاتھ کی یہ والی دونوں انگلیاں ملا دیتے۔ سمجھی نہیں آپ نے بات؟ بھئی علی اگر چاہتے اپنی آسانی سے یوں والی دو انگلیاں ایک ہاتھ کی ملا کے دکھا دیتے، بتا دیتے کہ اللہ کی ولایت کے ساتھ میری ولایت یوں ملی ہوئی ہے، نہیں، علی ابن ابی طالب نے ایک انگلی سیدھے ہاتھ کی ادھر سے ایک ادھر سے دونوں کو برابر کی انگلیاں ملا کے کہا میری ولایت میں شک کرنے والوں کبھی 14ویں صدی میں جا کے یہ شک نہ کرنا کہ علی کی ولایت چھوٹی اللہ کی ولایت بڑی، بلکہ علی نے اپنی برابر کی دونوں انگلیاں ملا کے یہ بتا دیا کہ جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت میری ہے۔ میری ولایت کو چھوٹا بڑا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ کی ولایت کے ساتھ متصل ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اسی علی ولی اللہ کو بچانے کی خاطر رونے والوں علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ مولا آپ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ رسول کے جانے کے بعد رسول کی امت نے رسول کی بیٹیوں کو بہت مارا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ بہت مارا ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹیوں کو محمد نبی کے ماننے والوں نے مارا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلے محمد کی بیٹی
بہت مارا ہے امت نے رونے والوں رسول کے جانے کے بعد، اتنا ستایا ہے کہ محمد کی بیٹی کو نوحہ پڑھنا پڑا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر وہ مصیبتیں راتوں پہ پڑتی، دنوں پہ پڑتی، وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پہ پڑتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی بیٹی کو بہت مارا امت، رونے والوں سنا تو ہے آپ نے کہ محمد کی بیٹی بہت زخمی تھی، ہاتھ پہلو پہ تھا، صرف پہلو زخمی نہیں تھا۔ یہ منبر کا غلاف میرے ہاتھ میں ہے، غلط پڑھوں مولا امام زمانہ اپنی ریت سے خارج کر دے۔ محمد کی بیٹی کا ہاتھ بھی زخمی تھا، محمد کی بیٹی کا پہلو بھی زخمی تھا، محمد کی بیٹی کا رخسار بھی زخمی تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے بی بی جب اس دنیا سے چلی گئی، علی ابن ابی طالب مولا رات کو اپنے گھر میں اٹھ اٹھ کے تھاڑے مار کے روتے تھے، تھاڑے مار کے روتے تھے۔ مدینے والے آپس میں گلیوں میں اکٹھے ہو کے عجیب قسم کے تانے کستے، باتیں کرتے، دیکھا علی نے جنگوں میں ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی زوجہ کو مارا۔ رونے والوں تھاڑے مار کے روتے علی۔ عبداللہ نام کا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں آیا علی ابن ابی طالب کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر علی نکلے، عجیب حالت تھی علی کی، رو رو کے روش مقدس آنسوؤں سے ترتی، امامے کے پیچ کھل کے گلے میں آئے ہوئے، مولا دھاڑے مار کے رو رہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دونوں قدم لیے، دست بوسی کر کے میں نے کہا مولا فوت موت ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے، آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ فرمایا اگر اس دنیا سے محمد کی بیٹی چلی جاتی اور مجھے ایک ظلم کا بھی پتہ نہ چلتا میں نہ روتا، میں اپنی زوجہ کے، اپنی اہلیہ کے، محمد کی بیٹی کے مر جانے پہ نہیں روتا۔ مولا پھر کون سی وہ بات ہے جو آپ کو رلاتی ہے؟ توجہ میرے اہالیان قصبہ مڑن، میرے مولا کا آنسو بڑھ گئے، میرے مولا نے رو کے فرمایا عبداللہ جب میں نے محمد کی بیٹی کو غسل دیا ہے، رائے تو آثار الرفست علی جنبیہا، میں نے بطول کے پہلو پر ایک ظالم کے پاؤں کے ٹھوکروں کے نشان۔ آج روکو مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ محمد کی زخمی بیٹی آپ سے راضی ہو۔ رونے والوں یہ ہے محمد کی بیٹی۔ اس کے بعد لوگوں نے مارا علی کی بیٹی کو۔ علی کی بیٹی کو کہاں مارا؟ رونے والوں شام غریبہ، علی ابن ابی طالب کی معصومہ بیٹی، عالیہ بیٹی۔ ہائے رونے والوں، بلکہ کتاب کے جملے ہیں 5 ظالم مقرر کیے گئے شام غریبہ کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو، یہ 5 قاتلوں کے نام باقاعدہ موجود ہیں، ان میں خولی بن یزید اسبئی، حارث بن نوفل، یہ نام بھی شامل ہیں۔ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، خبردار تم جا رہے ہو، علی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ ہے، راستے میں علی کی اس بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ آج رکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے۔ علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ رونے والوں اتنے تازیانے مارے ہیں راستے میں ان ظالموں میں، جب واپس مدینے آئے ہیں اور سید سجاد رو کے کہتے تھے ہائے میری پھوپھی زینب، ہائے میری پھوپھی زینب، جب رو رو کے گریہ کرتے تھے تو اس وقت مسلمان صحابی آ کے پوچھتے تھے اے فرزند رسول
کیا آپ کی پھوپھی پہ کوئی انوکھا ظلم ہوا ہے؟ تازیانے تو آپ کو بھی لگے۔ رونے والوں میرے مولا کا خون بڑھ گیا۔ میرے مولا نے رو کے فرمایا اے ورقا، اے ورقا، شام میں جب ہم داخل ہوئے ہیں ہم پہ تازیانے برسائے گئے، آگ کے شعلے برسائے گئے، کھولتا ہوا گرم پانی ہم پہ گرایا گیا اور ایک انگارہ میرے امامے پہ گرا، میرا امامہ جل گیا، میرا سر زخمی ہو گیا۔ اور رونے والوں میرے مولا نے رو کے کہا اے ورقا، میں تو پھر مرد ہوں، میں آج تک کمر کے بل سو جاتا ہوں، لیکن میری پھوپھی زینب کو اور لوگوں نے اتنے تازیانے مارے کہ میری زینب پھوپھی